السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ شہر شہر قریہ قریہ شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کی یاد میں یوم عاشور کے جلوس۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتہ پاک حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر ختم۔ لاہور میں شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس بھی اختتام پذیر۔ پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی جلوس اختتام پذیر۔ نماز مغربین کے بعد ملک بھر میں شامی غریباں برپا۔ علماء کی جانب سے شہدائے کربلا پر بیتنے والے مصائب کا ذکر۔ بستی بستی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کی پرساداری۔ ملتان میں استاد شاگرد کے قدیم تازیوں کا جلوس۔ روہڑی میں 500 سالہ قدیم روایتی جلوس نکالا گیا۔ ملتان، فیصل آباد، جھنگ، جہلم، ساہیوال، سیالکوٹ، چنیوٹ میں بھی جلوس اختتام پذیر۔ حیدرآباد، بدین، سکھر، جیکب آباد، عمرکوٹ میں جلوس برآمد۔ اٹک، خضدار، ڈیرہ بگٹی میں بھی جلوس اور مجالس اعزا۔ یوم عاشور پر نظر و نیاز کا خاص اہتمام۔ پیاسوں کے لیے دودھ، شربت اور پانی کے سبیلیں۔ ملتان میں 150 من حلیم تقسیم۔ وسیع و عریض دیگ کو 20 سے زائد کاریگروں نے 6 گھنٹوں میں تیار کیا۔ لاہور، کراچی سمیت ملک بھر میں بریانی، حلیم، قورمے کی سینکڑوں دیگیں عزاداران میں تقسیم کی گئیں۔ اٹک میں جلوس کے راستوں پر ہندو برادری کی جانب سے لنگر اور سبیلوں کا اہتمام۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جلوس کی گزرگاہوں پر ہزاروں اہلکار تعینات، کیمروں سے نگرانی۔ حساس مقامات پر موبائل فون سروس معطل۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کراچی میں جلوس کا فضائی جائزہ۔ گورنر سندھ اور وفاقی وزیر علی زیدی کا بھی جلوس کی گزرگاہوں کا دورہ۔ ڈی جی رینجرز نے بھی سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا۔ کشمیریوں کے ڈٹے رہنے کا سبق کربلا سے ملتا ہے۔ کشمیری بدترین فوجی جبر کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا پیغام۔ کہا، کشمیریوں نے سنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ رکھا ہے۔ شہدائے کربلا کی طرح ان کی جدوجہد بھی کامیاب ہوگی۔ شہادت امام حسین در حقیقت حق کی فتح اور اثار و قربانی کا سہارا ہے۔ صدر عارف الوی کا پیغام۔ وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا، حضرت امام حسین کا عمل اور تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف امام حسین کی پیروی کرنی چاہیے۔ کشمیر ہو یا فلسطین، ہمیں ظالم کے خلاف لڑنا ہوگا۔ آفت زدہ کراچی میں بارش کے 3 روز بعد بھی تباہی کے آثار برقرار۔ نیا ناظم آباد سے بلدیہ، ڈیفنس سے سرجانی، ہر طرف پریشانی۔ ڈیفنس فیز 5، 6، 7 تاحال زیر آب۔ کورنگی کاز وے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے تاحال بند۔ پرانا گولی مار پل کے نیچے سے ندی سے 20 سالہ حسن رضا کی لاش مل گئی۔ شہر میں حالیہ بارشوں کے دوران جاں بحق افراد کی تعداد 51 ہو گئی۔ مین روڈوں کے اگر سی بی سی آفیسر انہوں نے آپ کو کیا بولا ہے؟ سی بی سی والوں نے ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں دی، کچھ نہیں دیا۔ یہاں پہ کوئی انتظامیہ موجود نہیں ہے، کوئی گاڑی، کسی چیز کی ہیلپ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی میں بارش کے 3 روز بعد بھی ڈیفنس میں بجلی نہ آئی۔ سابق رکن سندھ اسمبلی سمیت افضال کے الیکٹرک اور سی بی سی انتظامیہ پر برس پڑی، کہتی ہیں یہاں پر کوئی انتظامیہ موجود نہیں، سی بی سی کی جانب سے کوئی رہنمائی فراہم نہیں کی جا رہی۔ کراچی میں بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج کی انجینئرنگ ٹیم نے کراچی کے اہم انڈر پاسز کھول دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ناظم آباد انڈر پاس بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ پنجاب چورنگی انڈر پاس کل تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے علاقے کھارا در کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، کھارا در میں بارش کے بعد گٹر بلاک ہو گئے۔ واٹر بورڈ اور کے ایم سی کی 20 گاڑیاں پانی صاف کرنے کے لیے لگائی ہیں۔ عوام کی تکلیف کا احساس ہے جس پر ان سے معذرت خواہ ہوں۔
کراچی میں بارش برسانے والے ایک اور سسٹم کی انٹری، قائد آباد، ملیر، لانڈھی سمیت مختلف علاقوں میں بوندا باندی، بہادر آباد اور طارق روڈ کے اطراف بھی ہلکی بارش۔ کراچی سمیت سندھ میں آج رات اور کل طوفانی بارشوں کا خدشہ، ٹھٹھا اور بدین میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث مزید 4 افراد جاں بحق، 264 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا سے مجموعی اموات 6288 ہو گئی۔ کیسز 2,95,636 تک پہنچ گئے۔ اب تک 2,80,547 مریض صحتیاب۔ کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,801 ہو گئی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں مرکزی جلوس کی گزرگاہوں کا جائزہ لیا۔ دوسری طرف گورنر سندھ نے کہا کہ بہت زیادہ بارشوں کے باعث ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے کراچی کے بلدیاتی نظام کو ناکام قرار دے دیا۔ دس محرم الحرام کا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جلوس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا اور کہا کہ جلوس کی گزرگاہوں پر جہاں جہاں پانی موجود ہے شرکا کے پہنچنے سے پہلے کلیئر کر دیا جائے گا۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال بھی 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس میں شریک ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو میں بلدیاتی نظام کو مفلوج قرار دے دیا۔ کہا کہ جگہ جگہ پر بارش کا پانی موجود ہے جس کی وجہ سے جلوس کے شرکا کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تمام لوگوں سے ہماری بات ہے، تمام جو ایسوسیشنز ہیں یہ آزاداران کی اور تمام جو ہے وہ ہر جگہ سے یہی شکایت ہے کہ ہر جلوس کے رستے پہ پانی ہے اور صفائی کا انتظام نہیں ہے اور آزاداران کو اس کے حوالے سے شکایت ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے بنائی گئی کمیٹی کی سربراہی علی زیدی کر رہے ہیں۔ زیادہ بارشوں کے باعث اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے۔ اس موقع پر گورنر سندھ عمران اسماعیل نے عالم اسلام کے لیے شہدائے کربلا کی قربانیوں کو بھی یاد کیا۔ نارمل بارش نہیں ہوئی ہے، ایک انتہائی دوسرے درجے کی بارش ہوئی ہے، تو اس کے اوپر صفائی کا مہم جاری ہے کراچی میں اور جو کمیٹی قائم کی گئی ہے وہ مل کے صفائی میں حصہ لے رہی ہے۔ علی زیدی صاحب اس کے ممبر ہیں کمیٹی کے، زیادہ بہتر بتا سکیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے 10 محرم یہ حسینیت کو یاد کرنے کا، حسینیت کو زندہ رکھنے کا دن ہے۔ 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس میں جہاں آزاداران کی سیکیورٹی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تعینات ہیں، وہیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ادارے کے اہلکار بھی موجود ہیں۔ لاہور میں بھی یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا شبیہ علم اور ذوالجناح کا مرکزی جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ عزاداروں نے غم حسین میں گریہ زاری، ماتم اور نوحہ خوانی کی۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ لاہور سے احسن ارشد کی رپورٹ ہے۔ لاہور کی نثار حویلی سے برآمد ہونے والا شبیہ علم اور ذوالجناح کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا محلہ شیعہ پہنچا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب یوم عاشور پر جلوس کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے متحرک ہیں۔ انہوں نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ ڈیجیٹل کیمروں کے ذریعے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ لاہور سے عمران بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے قربان لائنز میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا اور ڈیجیٹل کیمروں کے ذریعے یوم عاشور پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے CCTV کیمروں سے جلوسوں کی مانیٹرنگ کے نظام کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈیجیٹل وال پر کیمروں کے ذریعے لاہور کے دیگر علاقوں کے جلوس کا بھی مشاہدہ کیا۔ انہیں جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ کے نظام کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ عثمان بزدار نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور اہلکار بہترین کوارڈینیشن کے ذریعے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ آخری جلوس کے شرکا کے پرامن منتشر ہونے تک اہلکار ڈیوٹی پر موجود رہیں۔ عمران بھٹی، لاہور اب تک۔
محرم الحرام میں جہاں نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، وہیں ان کے نام پر نذر و نیاز کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی یوم عاشور کے موقع پر پانی اور دودھ کی سبیلوں کے ساتھ لنگر و نیاز تقسیم کی گئی۔ امتیاز علی کی رپورٹ ہے۔